بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی سلطنت دی تھی، والد کی سلطنت تھی، بہت بڑی سلطنت تھی۔ جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو یہودیوں نے ان کے کرسی کے نیچے گھڑا کھود دیا اور شیاطین نے ان کو یہ بتایا تو مشترکہ طور پر کارروائی ہوئی، اور جب دیکھا تو بڑی کتابیں تھیں سحر کی، جادو کی۔ یہ جو کہتے ہیں سلیمانی ٹوپی، سلیمانی سرما، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے کتابچے ہوتے ہیں، عمرو عیار، ٹارزن، عمرو عیار، یہ کیا ہے عمرو عیار؟ یہ جو صحابہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں ان کی سازش ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھے، اور دوسری طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے کہ صلح کرتے ہیں۔ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے عیاری کی، وہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کتنے زیادہ چھوٹے کتابچے ہیں اور کتنی زیادہ صحابہ رسول کی توہین ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس طرح سلیمانی ٹوپی، سلیمانی سرما اگر ڈال دو تو آپ کو جنات نظر آئیں گے، ٹوپی پہنو تو آپ کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ یہودی سازش ہے، یہ آیت آپ کو بتلا دے گی، سنو۔ تو یہودیوں نے پروپیگنڈا کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حکومت کرتے تھے تو جادو کے زور پر کرتے تھے، اور وہ جادوگر تھے۔ تو پاک رب نے یہودیوں کی بات کا رد کیا اور سلیمان علیہ السلام کی عزت و عظمت بیان کی کہ جادوگر کافر ہوتا ہے، جادو کفر ہے۔ وما کفر سلیمان نے جادو اور کفر نہیں کیا ہے، لہذا غلط باتیں مت کرو۔ چنانچہ ایک بات سنو، لوگ کہتے ہیں باپ کے بعد اگر بیٹا آئے تو یہ برا ہے، بیٹوں کو کیوں حکمران بناتے ہیں؟ دیکھو داؤد علیہ السلام کے بعد بیٹا نہیں آیا، سلیمان علیہ السلام علیہ السلام کے بعد بھی بیٹا آیا، لیکن ان سے حکومت نہیں چلی۔ علی حیدر کرار، نامدار، علمدار، عزت دار، اہل بیت کے سردار حضرت علی حیدر کرار، کیا ان کے بعد حضرت امام حسن حکمران نہیں بنے؟ تو بیٹا آ سکتا ہے باپ کے بعد اگر وہ اہل ہو۔ داؤد کے بعد سلیمان کے بعد ان کا بیٹا، علی نبینا و علیہما الصلاۃ والسلام۔ اور امام حسن 6 مہینے حکمران رہے نا، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا 30 سال جو حکومت چلے گی میرے بعد وہ علی منہاج النبوہ ہوگی، وہ میری ترتیب پر ہو بہو ہوگی۔ تو 6 مہینے جب امام حسن کی حکمرانی اس میں ڈال دو تو تب 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ علی رضی کی شہادت کے بعد اگر 30 سال لگا لو تو پھر 6 مہینے کم پڑتے ہیں، لہذا امام حسن کی 6 مہینے کی حکومت اگر ملا لو پھر 30 سال بنتے ہیں۔ میرے بعد 30 سال حکومت شریعت کے موافق ہوگی، میری ترتیب پر ہوگی، لہذا باپ کے بعد اگر بیٹا آئے تو یہ ٹھیک ہے، جس طرح علی کے بعد حسن آئے رضی اللہ عنہما۔ پھر وہی حسن، توجہ، وہی حسن جو علی منہاج النبوہ صحیح حکمران ہے، صحیح کتنے پاکستانوں کا؟ 13 پاکستانوں کا، 14 پاکستانوں کا صحیح حکمران ہے۔ وہ خود امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، امام حسن بھی اور امام حسین بھی، اور وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔
شیعہ سنی ہمارے بزرگ سارے فرماتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس میں اختلاف نہیں، سارے بزرگ فرماتے ہیں، شرائط کے ساتھ صلح تھی۔ عجیب بات سنو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی حیدر کرار کو کہا تھا آپ خلیفہ ہیں، میں خلیفہ نہیں ہوں، 14 پاکستان آپ کے پاس، میرے پاس نہیں، لیکن میں شام کا امیر ہوں، امیر معاویہ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، تب کروں گا کہ عثمان رضی اللہ عنہ پر جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لے لو۔ تو خلیفہ مانتے تھے اور آپس میں محبت بھی تھی، ایک دوسرے سے مسئلے بھی پوچھتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت علی حیدر کرار کو کہ اے میرے بھائی علی، مسئلہ آیا ہے، کام خراب ہے، مجھے جواب نہیں آتا ہے، تو پاک نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا، یہ میراث میں بڑے تکڑے تھے حضرت علی حیدر کرار، بتاؤ میراث تقسیم ہو رہی ہے، ایک فرد ہے، وہ مرد بھی ہے عورت بھی ہے، تو میراث کس طرح تقسیم ہوگی، مرد کی یا عورت کی؟ خنثی مشکل ہے۔ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ امیر معاویہ نے خط لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، تو حیدر کرار نامدار، علمدار، عزت دار، انہوں نے کہا کہ اے معاویہ انظروا الی مبالہ، دیکھو اس کے پیشاب کو کہ پیشاب کہاں سے نکلتا ہے، اگر عورت کی جگہ سے نکلتا ہے تو عورت والی میراث، اگر مرد کی جگہ سے نکلتا ہے تو مرد والی میراث، اگر دونوں جگہ سے نکلتا ہے تو زیادہ کہاں سے نکلتا ہے، اس والی میراث، اگر دونوں سے برابر نکلتا ہے تو اس کی میراث عورت والی ہوگی۔ سب کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ باقاعدہ جب ان کی جنگ ہوئی غلط فہمی میں، یہ علی ہے یہ امیر معاویہ ہے، جنگ ہو گئی، کیوں؟ یہ آئے جلدی بدلہ لے لو، علی کی بات ٹھیک تھی کہ ابھی بدلہ نہیں لیتا ہوں، آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، وہ ہمارے اندر ہیں، جب یہ اپنے علاقوں میں چلے جائیں، پرسکون حالات ہو جائیں، پھر بدلہ لے لیں گے۔ تو علی کی بات ٹھیک تھی زیادہ، اور امیر معاویہ کی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن اس وقت کے مناسبت سے علی کی بات ٹھیک تھی۔ بہرحال یہ مذاکرات کے لیے آئے، عائشہ رضی اللہ عنہ بھی حج کے لیے تشریف لے جا رہی تھی، لوگوں نے کہا حضرت علی سے بات نہ کریں عثمان کے قتل کے بارے میں، بدلے کے بارے میں، چلو چلتے ہیں۔ لیڈر بن کر جنگ کے لیے نہیں گئی تھی، حج کے لیے جا رہی تھی۔ تو صفین میں امیر معاویہ نے مذاکرات کیے، جنگ جمل والے موقع پر حضرت عائشہ مذاکرات کرنا چاہ رہی تھی، تو قاتلین عثمان اور خوارج ان کو پتہ لگ گیا کہ اگر ان کی آپس میں صلح ہو گئی تو ہماری تو خیر نہیں ہے، تو راتوں رات چپکے سے علی کی فوج کے وہ افراد خوارج اور قاتلین عثمان، انہوں نے امیر معاویہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کے افراد پر حملہ کر دیا، جنگ ہو گئی، قتل و قتال ہو گیا، 13,000 افراد اس میں شہید ہو گئے۔ لیکن یہ جنگ کرسی کے لیے نہیں تھی، جو یہ کہے کہ جنگ کرسی کے لیے تھی وہ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی تھی۔ کیا غلط فہمی تھی؟ غلط فہمی یہ تھی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حملہ علی کے افراد نے کیا اور علی کی اجازت سے کیا تو لڑائی ہو گئی۔ بعد میں علی نے معاویہ اور معاویہ نے علی کے افراد کا جنازہ پڑھایا۔ کیوں؟ ابو ہریرہ علی کے ساتھ مل کر لڑا، لیکن کھانا امیر معاویہ کے دسترخوان پر کھایا، تو صحابہ نے کہا آج تو خوب لڑے ہمارے خلاف، اب ہمارے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے کہا حضرت علی گھی کم ڈالتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گھی زیادہ ڈالتے ہیں۔ تین معاویہ کو خط آیا روم کے بادشاہ کی طرف سے، علی آپ سے لڑتا ہے، آپ ان سے لڑتے ہیں، ہمارے ساتھ مل جاؤ، ان کا قلع قمع کر لیتے ہیں۔
تو روم کی طاقت کو امیر معاویہ اپنے پاس اپنے ساتھ میں لاتا ہے نا. اگر یہ کرسی کی جنگ تھی، اس نے خط کو الٹا کیا اور کہا اے رومی کتے، علی میرا بھائی ہے، اگر تم علی پر حملہ کرو گے میں وہ فوج داخل کروں گا کہ تمہارے شیروں کو کھیڑ کے رکھ دے، میں پہلا صفائی ہوں گا. ان کی آپس میں محبت تھی، الفت تھی. یہ غلط فہمی میں جنگ ہوئی تھی. میں نے قصے آپ کو سنا دیے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو امام حسن اور حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس سال کا نام رکھا گیا عام الجماعہ. اجماع، اتفاق اور اتحاد کا سال. کیا مطلب؟ امیر معاویہ، علی اور عائشہ رضی اللہ اجمعین، ان کے درمیان جو جھگڑے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے اور یہ اجتماع کا سال بن گیا. غور سے سنو، نیچے مت دیکھو، بہت توجہ سے سنو، اہم موضوع ہے. پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو حکمران بنایا. 80 صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. یزید نیک، عالم، اللہ والا تھے. کب؟ جب خلیفہ بنائے جا رہے تھے اس وقت. چلتے 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 یزید خراب ہو گئے. مکہ پر حملہ، مدینہ پر حملہ، اور وہ خراب ہو گئے، نقصان ہو گیا. تو ہم بھی یزید کو غلط کہتے ہیں اور وہ بھی یزید کو غلط کہتے ہیں، لیکن غلط غلط کہنے میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب خلیفہ بنائے جا رہے تھے تو وہ ٹھیک تھے، اصلح حالت پر تھے، اصلح حالت پر تھے، صالح ترین حالت پر تھے، اور بعد میں بگڑ گئے. پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے روانگی اختیار کی. 17,000 خطوط آئے کوفہ سے کہ آؤ ہمارے پاس، آپ کے ابو جی کا علاقہ ہے. روانہ ہو گئے تو اہل بیت نے ہی منع کیا، ادھر دیکھو، اور صحابہ نے ہی منع کیا. اہل بیت نے ہی منع کیا، صحابہ نے ہی منع کیا. اہل بیت نے منع کیا، عبداللہ ابن عباس نے منع کیا، صحابہ نے منع کیا، عبداللہ ابن عمر نے منع کیا کہ اب کے ابو کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. لیکن حضرت نکل گئے، اللہ کو یہی منظور تھا، مطلوب تھا، نکل گئے. راستے میں سوچا کہ معلوم کروں کہ یہ لوگ سچے ہیں جھوٹے ہیں. تو مسلم نے عقیل کو بھیج دیا، چچا زاد بھائی کو، کہ حالات معلوم کرو. کوفہ کا جو گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد، یہ سارا کربلا کا واقعہ اس کی کارستانی ہے. غور سے سنو. یہ وہاں چلے گئے مسلم نے عقیل، جنہوں نے خطوط بھیجے تھے سارے آئے. لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد کی فوج آئی تو سارے بھاگ گئے. 6 رہ گئے، وہ بھی بھاگ گئے. 1 رہ گیا. بعد میں وہ ایک بوڑھی کے گھر تشریف لے گئے، چھپ گئے. اور وہاں پر بوڑھی نے اس کی عزت کی. اس کا بیٹا فوج یا حکومت کے ساتھ تھا، اس نے جاسوسی کی، فوج آئی، اس کو قتل کر دیا. حضرت امام حسین کو یہ بات پہنچ گئی تو واپس ہو جاؤ نا، تو واپس ہو گئے نا. تو مسلم نے عقیل کے رشتہ داروں نے کہا کہاں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، بدلہ لیں گے. بولو کیا لیں گے؟ بدلہ لیں گے. تو روانہ ہو گئے. اب میں ایک خاص بات بتا رہا ہوں، اگر آپ تھوڑے سے غیر حاضر ہوں گے تو پھر جو ہے نا مزہ نہیں آئے گا اور آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، یہ ہے مدینہ. ایک مثال دے رہا ہوں، مثال نقشہ بنا رہا ہوں. یہ ہے مدینہ، بالکل وہ سامنے کوفہ ہے. بولو حسین رضی اللہ عنہ. اور یہ تمام کائنات کے عظیم الترین اشخاص اولیاء اللہ، بولو کہاں جا رہے تھے؟ کوفہ. کہاں سے؟ مدینہ سے. کہاں ہے یہ؟ سامنے. جب آپ مدینہ سے جائیں گے کوفہ تو یہ سامنے جاؤ گے نا، تو کربلا کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ یزید شام میں ہے. شام بہت دور ایک ملک ہے آج کل، عراق اور شام. تو سیدھا جاؤ، اور سیدھا جا رہے تھے تو کربلا تو اس طرف ہے،
یزید کی طرف ہے. توجہ سے، اتفاق اور اتحاد کی بات کر رہا ہوں. جواب جب ساری سچویشن حضرت امام حسین سمجھ گئے تو وہ روانہ ہوئے اس طرف روانہ ہوئے اور ان سے کہا، سمجھ گئے سب کچھ کہ انہوں نے دھوکہ کیا. دیکھو خطوط بھی بھیجے، پیچھے بھی ہٹ گئے. یا مجھے سرحد کی طرف جانے دو کہ میں جہاد کروں، جہاد چالو تھا پوری دنیا میں، یا مجھے واپس جانے دو، یا یزید کے پاس جاتا ہوں مذاکرات کر لوں گا. عبید اللہ ابن زیاد کی فوج آڑے آ گئی، لڑائی شروع ہو گئی، اور جو کچھ ہوا وہ ظلم آپ کو پتہ ہے. یہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا. یزید دور ملک میں بیٹھے ہوئے، انہیں ٹیلی گراف ہے، انہیں ٹیلی گرام ہے. لیکن یزید کی غلطی یہ ہے کہ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کیا سزا دی؟ معزول کیا، سزا دی نہیں. لہذا یزید پلید ہے، یزید پلید ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ ضروری بات تھی جو آپ حضرات کے سامنے آ گئی. یہ بات جو چلی کہاں سے چلی، کہاں چلی گئی؟ داؤد علیہ السلام کے بعد بیٹا سلیمان آیا، سلیمان کے بعد بیٹا آیا، علی نبینا وعلیہما الصلاۃ والسلام. تو یہ بات آگے چلی گئی اور اچھی ہوئی کہ آگے چلی گئی. تمہیں تو کچھ معلوم ہوگی نا تاریخ کا کہ حقیقت کیا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا ہے. یہ جادو جو کیا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ بولو. شیاطین نے کیا ہے. وہ واقعہ کیا پیش آیا؟ ادھر دیکھو. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت دورہ تھا. لوگ بہت جادو کرتے تھے. توجہ سے سنو. اور لوگوں میں اشکال آ گیا کہ معجزہ اور جادو میں کیا فرق ہے. اشکال آ گیا تو پاک رب نے 2 فرشتے اتار دیے، ہاروت ماروت، کہ جاؤ اور لوگوں کو جادو سکھاؤ اور لوگوں کو کہو کہ اس جادو کا غلط استعمال نہ کرو. یہ جادو ہے، اس طرح ہوتا ہے، اور معجزہ اس طرح ہوتا ہے، تاکہ لوگ معجزہ اور جادو میں فرق سمجھ جائیں اور نبی کی شان بلند ہو جائے. جادو کی پشت پر بدعملی، بد کرداری ہوتی ہے، اور کرامت اور معجزہ کی پشت پر عزت و عظمت، بزرگی، پاکی اور صفائی ہوتی ہے. لوگ جادو سیکھتے اور لوگ غلط اس کو استعمال کرتے اور میاں بیوی میں تعلقات ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے اور لوگوں میں جادو کو عام کر کے، لوگوں پر جادو کر کے، لوگوں کو آمادہ فساد کر کے باہمی چپقلش اور خلفشار پیدا کرتے تھے. پھر ہاروت اور ماروت کے ساتھ کیا ہوا. زہرہ ستارہ ایک عورت ہے اور اوپر زہرہ ستارہ وہی عورت ہے، اور فلانی باتیں اور فلانی باتیں. ہاروت اور ماروت کے حوالے سے جتنے قصے ہیں اسرائیلی ہیں، ہوائی فائرنگ ہے اور غلط ہے اور فضول ہیں اور اس طرف نہیں جانا چاہیے. جس طرح یوسف اور زلیخا کا وہ قصہ جو قرآن میں ہے یا صحیح احادیث میں ہے، بس اس کے علاوہ جو ہے، جو آپ سنتے ہیں یا قصے زلیخا کی کتابیں ملتی ہیں، سب دجل و فریب، خشک و تر، رطب و یابس، اچ لاندہ سے بھری ہوئی ہیں.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان، اور ان یہودیوں نے اتباع کی جو شیاطین تلاوت کرتے تھے جادو کی سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں۔ وما کفر سلیمان، یہودی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے حکومت جادو کے زور پر کی تو جادو تو کفر ہے، تو نبی کافر نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوتا ہے، گناہ صغیرہ کا مرتکب نہیں ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے۔ ولیکن الشیاطین کفروا، یہ تو شیاطین نے کفر کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو اتارا گیا ہے دو فرشتوں پر بابل شہر عراق میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، فرشتوں کا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور یہ دونوں ہاروت اور ماروت جب کسی کو سکھاتے تو نہ سکھاتے جب تک وہ یہ نہ کہیں حتی یقولا انما نحن فتنة، بے شک ہم امتحان ہیں، فلا تکفر، تو جادو سیکھ کر سمجھ کر اس کا غلط استعمال نہ کرو، بلکہ معجزہ اور جادو میں فرق جان لو، غلط استعمال نہ کرو۔ اگر غلط استعمال کرو گے تو کافر بن جاؤ گے، فلا تکفر، لہذا کفر مت کرو۔ فیتعلمون منہما، پس لوگ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے کیا چیز؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ وہ اس کے ذریعے سے فرق اور تفرقہ جدائی ڈالتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور نہیں تھے وہ کہ ضرر اس جادو کے ذریعے سے کسی کو پہنچا دیں، بھی اس جادو سے، من احد کسی کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت سے۔ خیر و شر کا مالک خالق اللہ ہے، ہم خیر و شر کرنے والے ہیں، اللہ تو صرف پیدا کرنے والے ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، لوگ ان سے سیکھتے تھے جو ان کو ضرر دیتا اور ان کو نفع نہ دیتا، وہی چیز وہ سیکھتے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق وہ جان گئے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اس کو جو وہ تبدیل کر چکے تھے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے کہ انہوں نے تبدیل کر دیا اس کے ذریعے سے اپنی جانوں کو، کہ جانوں کو جہنم کے حوالے کر دیا اور کفر اور جادو لے لیا۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ سمجھ جائیں۔ ولو انہم آمنوا، اور اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، واتقوا، اور شرک اور کفر اور جادو سے بچتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کا ثواب جو اللہ کی جانب سے ہے وہ بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ سمجھ جائیں۔